السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ میں ادیب احمد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ سکرین کے شروع میں جہاں پہ کرسر ہے وہاں سے ہم جو ہے جی اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اپاہج ہوتے ہیں جی معذور، ان کی کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد یعنی کہ روپے پیسے کے ساتھ مدد کر کے ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں، ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، کہ معاشرے کے کام آنے والا۔ کارآمد ہوتا ہے جی مفید۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، جنت کی مثال بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ ردی والے جو کاغذ اور پرانا جو ہے وہ سامان خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کے ہاتھ کچھ روپے پیسے کے عوض جو ہے وہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کو ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم کے لیے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد یعنی کہ ابتدائی طور پہ جو ہے وہ طبی مدد کرنا، علاج معالجے میں مدد کرنا، کوئی زخمی ہے تو اس کے زخم کو صاف کر دینا، فوری طور پر جو ہے جی اس کو جو ہے اس اگر خون بہ رہا ہے اس کو جو ہے بند کرنے میں مدد کر دینا، زخم کو جو ہے وہ صاف کرنے میں مدد دینا۔ ابتدائی طور پر جو ہے وہ اس کا کچھ علاج معالجہ جو ہے جی اس کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ اس امداد جو ہے وہ مدد کی جمع ہے کہ ابتدائی طور پہ جو اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں، کہ جو لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور کسی مصیبت کی زد میں، کسی مصیبت میں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے، حاجت ہوتا ہے جی ضرورت پوری کرے، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے جی اس بات کا اجر و ثواب ہے کہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اجر و ثواب جو ہے جی کو دونوں جہانوں میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت ہوتا ہے جی اصل میں اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کہ کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ زندگی جو ہے وہ یکساں طور پہ نہیں گزرتی، اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ اگر آج اچھا وقت ہے تو کل کسی مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آج ہم کسی جو ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہیں تو کل جو ہے وہ خدا اپنی رحمت سے اس سے نجات بھی جو ہے وہ دے گا۔ تو اگر انسان آڑے وقت میں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے
تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا، باہمی بھائی چارے کو ترقی ملے گی، آپس میں جو ہمدردی ہے، باہمی ہوتا ہے، یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم اخوت کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے سے یہ جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا اور بڑھے گا، پھلے پھولے گا، زیادہ ہوگا، اور معاشرہ بھی جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ دین اسلام میں بھی ہمیں دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ تفریق ہوتا ہے جی امتیاز، فرق کرنا، کہ ہم جو ہے وہ کسی کی ضرورت مند کی مدد کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو ہے وہ کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے، جو ہے وہ کون سی زبان بولنے والا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ پرواہ کیے بغیر بحیثیت انسان جو ہے وہ کسی شخص کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے اچھا جی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کی مدد کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آگے مشقی سوالات ہیں جی، اس پہ ہمارے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ مشق جو ہے وہ اس کو حل کرنا ایک مہارت ہے، ایک مضمون، ایک کہانی جو ہے جو اس کو آپ پڑھ کے آتے ہیں تو جو سوالات ہوتے ہیں، مشقی سوالات ہیں یا وہ چار ممکنہ جوابات، سوالات کے جو جوابات ہیں ان میں سے کسی کو منتخب کرنا ہو، کوئی جملہ بنانا ہو، کسی لفظ کا معنی ہو، کچھ بھی جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اسی مضمون میں سے جو ہوتا ہے کہ جس کو ہم پڑھ کے آتے ہیں۔ اگر آپ نے اس مضمون کو توجہ سے سنا، اس کو جو ہے جی کہ وہ توجہ سے اور غور سے جو ہے وہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ بھی لیا، تو اس میں سے پوچھے جانے والا کوئی بھی سوال جو ہے جی وہ اس کا جواب دینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ جیسے ہی ہم جو ہے وہ سوال کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو اس کا جواب یقیناً جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، آپ کے ذہن میں موجود ہوگا، اگر آپ نے جو ہے جی وہ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے جی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ جی تو اس کا جواب ہے کہ ان کو دگنے نفع کی پیشکش کی تھی، 2 گنا جو ہے وہ منافع کی پیشکش کی تھی۔ حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مل رہا تھا، خدا کے حضور سے جو ہے وہ مل رہا تھا۔ جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا، کس قربانی سے جو ہے وہ کام لیا؟ وہ واقعہ ہم جو ہے یہ بھی سبق میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں جنگ یرموک میں جو زخمی تھے لوگ جو ہے وہ زخمی حالت میں جو پڑے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ پانی پلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی کہ دوسرے زخمی کو پانی پلایا جائے۔ دوسرے زخمی کے پاس جب پانی پہنچتا ہے تو وہ تیسرے زخمی شخص کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، تو جتنی دیر میں جو ہے جی کہ پانی جو ہے وہ شخص لے کے تیسرے آدمی تک پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، اس دار فانی سے جو ہے وہ کوچ کر چکا ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ پانی پلانے والا شخص جو ہے وہ دوبارہ جب پہلے شخص کی طرف آتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے جو ہم نے اثار اور قربانی کا جو ہے وہ جنگ یرموک کے حوالے سے پڑھا۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس جو ہے وہ ہمارے دین میں موجود ہے، اور اس سے جو ہے وہ معاشرے میں اثار اور بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ سوال ہے جی کہ طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ ہم نے سبق میں پڑھا جی کہ ہم جو ہے جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ہمیں ترقی ملتی ہے تو ہم جو ہے جی اپنی پچھلی جماعت کی جو کتابیں ہیں وہ کسی ضرورت مند طالب علم کو
جو ہے وہ دے کر اس کی حصول علم میں جو ہے وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت انسان جو ہے جی ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ درست جواب جو ہے جی وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سبق کے مطابق ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے۔ کتنے اونٹ تھے جی؟ 1000 اونٹ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا۔ کتنا مال پیش کیا جی؟ سارا مال جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ وہ ہم جو ہے وہ ابھی پڑھ کے آئیں گے، ان کو دگنے نفع کی پیشکش کی۔ حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا۔ کتنا مال پیش کیا جی؟ نصف مال پیش کیا۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے معنی ہم نے سبق کے دوران نہ پڑھے ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے جی کہ اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات لقب جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی تحریر کریں۔ خاتم النبیین ہے جی پہلا لفظ۔ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ آخری نبی، نبیوں کو ختم کرنے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا، آخری نبی ہیں جی اس کے معنی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں اللہ کے رسول۔ سرور کائنات کا لفظ استعمال ہوا جی، اس کے معنی، سرور کے معنی ہوتے ہیں جی مالک، تو سرور کائنات کے معنی ہوئے کہ کائنات کے، جہان کے مالک جو ہیں۔ رحمت دو عالم، اس کے معنی ہے جی کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہمارے جو مشقی سوالات ہیں وہ ختم ہوئے۔ اس میں سے کسی لفظ کی سمجھنا ہی ہو، کسی سوال کو دہرانا چاہیں، آپ کامنٹس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ سبق کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔